الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. آج چونکہ 12 ربیع الاول کا دن بھی ہے، وہ دن جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، لیکن ہم افسوس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور غمگین غم زدہ بھی ہے. کیوں غم زدہ ہے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ فراز کے کتوں نے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. اور میری ملت کے غیور جوانوں، اگر ہم اپنے اندر چھپے ہوئے پہلے اپنے اندر چھپے ہوئے چوروں کو باہر نکال دیتے تو کبھی فراز کی جرت نہ کر سکتا تھا، کبھی کسی غیر مسلم کی جرت نہ ہوتی تھی. جب ہم اسلام کی چھتری کے نیچے ان لوگوں کو بھی پناہ دے رکھی تھی جن لوگوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کا خیال نماز ہی آ جائے تو توبہ نوز باللہ بین اور غزہ کے خیال سے زیادہ برا ہے. ہم نے ان کو پناہ دیے رکھی جب ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، جب ہم نے میلاد کے منکرین کو کچھ نہیں کہا، جب میلاد کو منانے والوں کو بدعتی کہا گیا ہم خاموش رہے. جب ہم ان کو پناہ دیتے رہے تو پھر غیر مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان تو خود ہی اپنے آقا کی توہین کر رہا ہے، مسلمان تو خود اپنے آقا کی توہین کر رہے ہیں. تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا. میری ملت کے غیور جوانوں، اگر آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کتا ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے ناموس پر بکواس نہ کرے تو سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے ملک کی نظام جو سرحدیں ہے، کون سی سرحدیں جو حدود دربا والی دو سرحدیں نہیں، جو نظریاتی سرحدیں تھے جس کا تصور قائد اعظم نے دیا تھا، جس کا تصور علامہ اقبال نے دیا تھا کہ پیر محمد سے ڈکیت ملے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہو گیا یہ ہے کلم تیرے ہیں. یہ ملت کے غیور جوانوں، میری ملت کے غیور جوانوں، جب تک ہم اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے، کوئی بھی آرا گیر اٹھ کر کسی بھی ملک کا صدر اٹھ کر جو بکواس کرنے کی جرت کر سکتا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس 5 سال کے بعد بدبخت پھر روپ دھار کر آتے ہیں، روپ تبدیل کر کے آتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان لفظوں سے پوچھا ہے کہ تم نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا، تم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ آج عمران خان سے کہتے ہیں کہ ہماری اپیل ہے، ہماری اپیل نہیں. عمران خان ہماری جوتے کی نوک پر جو اس نے ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ پیغام جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ لوگ سمجھتے بڑا اعلیٰ پیغام دیا، فراز کو للکارا ہے، نیچے کے اس نے بکواس کی ہے. کہتا کہ فراز میں تجھے متوقع کر رہا ہوں اس قسم کی حرکت نہ کر، اگر تو کرے گا تو دہشت گردوں کو موقع ملے گا، انتہا پسندوں کو موقع ملے گا. ہم کو انتہا پسند کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے بات کر رہے ہیں. میری ملت کے غیور جوانوں کی دو رنگی باتیں نہیں چلیں گی، یک رنگ ہونا پڑے گا، یک رنگ ہونا پڑے گا. اور جب تک ہم یک رنگ نہ ہوں گے اس وقت تک کفار کی جرت کرتے رہیں گے. یک رنگ کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ ہم اس وقت ہوں گے جب اپنی گلی نالیوں کے لیے ووٹ نہیں دیں گے بلکہ سرکار کے ناموس کی خاطر ووٹ دیں گے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے دیں گے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے دیں گے. جب تک میلاد ہم کو پسند ہے، کیا میلاد والے کا نظام پسند نہیں ہے؟ میلاد پسند ہے، میلاد والے کا نظام کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے ملک پر 70 سال سے قابل جو آمریت کا نظام کبھی آ جاتا ہے، کبھی جمہوریت کا نظام آ جاتا ہے، جس نے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو بھی کھوکھلا کر دیا اور ملک کے طبقاتی عمراء کو معمور ترین کر دیا اور غریبوں کو غریب تر کر دیا. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اصل قصور بھی ہمارا ہے، اصل قصور ہمارا ہے؟ ہم نمازوں کے
پڑھتے ہیں, ہم روزے تو رکھتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے میلاد والے آقا کے نظام کی تو اس وقت ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اس وقت ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. میری ملت کا غیور جوانوں, آج پیغام دے دو فرانس والوں کو بھی, آج پیغام دے لو اگر پاکستان میں بھی کوئی گستاخ ہے کہ جب تک گستاخ زندہ رہیں گے, غازی علم دین شہید پیدا ہوتے رہیں گے. امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر نبی کی گستاخی ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے, تو امام مالک نے فرمایا تھا امت کو اس کو قتل کر دینا چاہیے. فرمایا اگر قتل نہ کر سکے, فرمایا پھر امت ہی مر جائے. اس میں دو ہی باتیں, ایک ہی بات ہوگی, جب گستاخ زندہ رہے گا یا پھر عاشق زندہ رہے گا. میری ملت کے غیور جوانوں, ہم نے غازی علم دین شہید کو دفنایا ہے, اس کی تلوار کو نہیں دفنایا. ہم نے غازی علم دین شہید کو دفنایا ہے, اس کا خنجر باہر ہے. ہم نے غازی ممتاز قادری کو دفنایا ہے, اس کی راشن باہر ہے. ہم نے ان کو دفنایا ہے. میری ملت کے غیور جوانوں, آج عہد کر کے اٹھے تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے ہم ناموس رسالت کی خاطر ہماری سانسیں لڑیں گی. ہماری جو سانسیں ہیں وہ ناموس رسالت کی خاطر ہی آتی جاتی رہیں گی. میری ملت کے غیور جوانوں, ہمارا سب سے بڑا قصور بھی یہی ہے, ہمارا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کسی بھی طرح اس کے اہل نہیں ہے. اہل وہی ہے جو سرکار سے وفا کرتا ہے, جو سرکار سے وفا کرتا ہوگا پھر وہ تیرے ملک سے بھی وفا کرے گا, پھر وہ تجھ سے بھی وفا کرے گا. لیکن جو سرکار سے وفا کرنے والا نہ ہوا, اس سے وفا کی امید کس طرح رکھ سکتے ہو, اس سے وفا کی امید کس طرح رکھ سکتے ہو. تو آئیے آج ہم حد کر کے جیتے کہ یا رب العالمین جو ہو گیا سے ہو گیا, لیکن آج کے بعد ہمارے پاس جو بھی آئے گا پہلا سوال ہی یہی ہوگا کہ تم نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا. جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو سیکولر لوگ بکواس کرنا شروع کرتے ہیں, ارے جی ہم معاشی طور پر آگے پیچھے ہیں, ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. جس کی معیشت مستحکم ہے پھر وہ تو زیادہ ڈرتا ہے کہ ملکوں نے مجھ سے سامان نہیں خریدنا. ارے غریب زیادہ ڈرتا ہے یا امیر زیادہ ڈرتا ہے؟ امیر زیادہ ڈرتا ہے سامان کی حفاظت کے لیے, غریب کو تو ڈر نہیں ہوتا. آج وقت ہے, آج وقت ہے, حکومت وقت سے اپیل نہیں کرتے بلکہ حکومت وقت کو للکار کر کہتے ہیں کہ آج فرانس کے سفیر کو نکال دو, تو جسے جتنا ہوتا ہے وہ کر دو. جس طرح خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت اسلامیہ کے خلیفہ نے سفیر فرانس کو طلب کر کے کہا تھا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس تھیٹر کو ختم کر دو, اگر ختم نہ کیا تو فرانس ختم ہو جائے گا. آج بھی اگر ایسا اعلان مسلم دنیا کر دے تو فرانس کی تو جرأت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے, ان کی اصل میں خرابی ہوتی ہے. جو بھی گستاخ ہوتا ہے اس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے. وہ کل بعد ذالک ظلیم, رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اصل میں خرابی ہے, وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا. آج فرانس کی آبادی کو دیکھ لیجئے, 70% زنا کی پیداوار ہے. وہ اسی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام پر بکواسات کر رہے ہیں. اور جب ناموس رسالت پر دھرنے کی بات آتی ہے, تو حفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے, تو اس وقت سب لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی رستے بند ہو گئے, دیکھو جی یہ فلاں کام ہو گیا, جو لینگویج کو جسے میں نہیں دیا جا رہا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ناموس رسالت سے بھی کوئی اہم چیز ہے, کیا ختم نبوت سے بھی کوئی اہم چیز ہے؟ میری ملت کے غیور جوانوں, اگر یہ نہ رہی تو پھر کچھ نہیں رہے گا, پھر کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے, ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد